الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد یہ ایک حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ القبر اما حفرۃ من حفر النار او روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا کہ قبر یا تو آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. یعنی دو حال سے خالی نہیں. قبر جو ہے وہ اگر اللہ تبارک و تعالی ایمان عطا فرمائے اور عمل صالح عطا فرمائے تو وہ قبر در حقیقت مومن کے لیے گلشن بن جاتی ہے، چمن بن جاتی ہے، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بن جاتی ہے. اور اگر خدا نہ کرے ایمان کی دولت میسر نہ ہو یا اعمال خراب ہوں تو اللہ بچائے یہی قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. یہ قبر ہمیں جو آنکھوں سے نظر آتی ہے وہ تو ایک گڑھا ہی ہے، لیکن جب مردے کو اس گڑھے میں دفنا دیا جاتا ہے تو مردے کے لیے اس قبر میں ایک نیا عالم شروع ہوتا ہے، ایک نیا جہان. یہ دنیا میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے ماورا، اس کے پار ایک دوسرا عالم شروع ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے عالم برزخ. یوں سمجھو تین عالم ہیں، ایک دنیا، ایک آخرت، اور آخرت کے درمیان یہ قبر کا جو عالم ہے اس کو کہتے ہیں عالم برزخ. برزخ عربی زبان میں اصل میں کہتے ہیں دیوار کو. دو چیزوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے یا فرق کرنے کے لیے کوئی دیوار اگر اٹھا دی جائے تو اس کو کہتے ہیں برزخ. اور یہ عالم جو مرنے کے بعد سے لے کر آخرت کے شروع ہونے تک یعنی قیامت کے آنے تک جو یہ عالم ہے اس کو برزخ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک حد فاصل ہے. تو ہم تو آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ مردے کو ہم نے قبر میں رکھ دیا اور اس کو دفن کر کے چلے آئے، لیکن اس مردے کے لیے اس قبر میں ایک وہ نیا عالم شروع ہوتا ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں. اور یہ عالم برزخ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، فرمایا کرتے تھے کہ یہ قبر جو ہے یہ عالم برزخ یہ در حقیقت ویٹنگ روم ہے، انتظار گاہ ہے. گاہ کی انتظار، آخرت کا انتظار، آخرت کے اندر جو عالم شروع ہونے والا ہے اس کا انتظار. تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عالم برزخ بنایا. اگرچہ حقیقی جزا و سزا تو شروع ہوگی آخرت میں، جب قیامت قائم ہوگی، حشر ہوگا، نشر ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، تو اس کے بعد جزا و سزا کا مرحلہ آئے گا جو انسان کے اعمال کا پورا بدلہ اس وقت ملے گا.
لیکن یہ برزخ کا جو عالم ہے، یہ برزخ کا عالم اس عالم کے لیے انتظار گاہ ہے. یہ اس میں اس لہذا اس انتظار گاہ کے اندر بھی کچھ نمونے دکھائے جاتے ہیں اس انجام کے جو آخرت میں ہونے والا ہے. آخرت میں اگر انجام اچھا ہے تو یہ عالم برزخ بھی اچھا ہے، اور اس کے اندر نعمتیں ہیں، اس میں آرام ہے، اس میں سکون ہے. اور اگر آخرت میں خدا نہ کرے انجام خراب ہونے والا ہے تو پھر یہ عالم برزخ میں بھی اس کا نمونہ دکھا دیا جاتا ہے، اور یہاں پر بھی عذاب ہوتا ہے جسے عذاب قبر کہتے ہیں یا عذاب برزخ کہتے ہیں. تو عام طور سے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کرتا ہے کہ جب جزا و سزا تو ہونی ہے بعد میں، حساب و کتاب کے بعد، تو ابھی سے یہ کیسے شروع ہو گیا عذاب یا ثواب؟ تو اس کے جواب میں میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ویٹنگ روم ہے، اور ویٹنگ روم بھی ہر ایک درجے کا الگ ہوتا ہے. فرسٹ کلاس کا ویٹنگ روم بھی فرسٹ کلاس ہوتا ہے، اور سیکنڈ کلاس کا اس درجے کے مطابق ہوتا ہے، تھرڈ کلاس کا اس کے درجے کے مطابق ہوتا ہے. تو تھرڈ کلاس کے ویٹنگ روم میں تکلیفیں ہوتی ہیں، بدبو ہوتی ہے اور آرام نہیں ہوتا، اور فرسٹ کلاس کے ویٹنگ روم میں آرام ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ عالم برزخ میں جزا و سزا کے مکمل ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نمونے دکھاتے ہیں اس انجام کے جو آخر میں ہونے والا ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ قبر یا تو آپ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور پھر اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہاں پر مختصر سوال و جواب ہوتے ہیں منکر و نکیر کے، اور اس کے بعد اگر وہ ان سوال و جواب میں پورا اتر گیا تو حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی طرف سے ایک کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے. اور یہی قبر کا گڑھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کشادہ فرما دیتے ہیں. اتنا کشادہ، اتنا وسیع فرما دیتے ہیں کہ اس میں انسان کو کسی گھٹن کا احساس نہیں ہوتا، اور جنت کی طرف سے اس کو ہوائیں ملتی رہتی ہیں. اور یہ خطاب کیا جاتا ہے کہ نم کا نومت العروس، کہ اب سو جاؤ جیسے کہ دلہن سوتی ہے، کہ لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ، جس کو آ کر بیدار کرنے والا سوائے اس کے محبوب کے کوئی اور نہیں ہوتا. یہ ارشاد ہوتا ہے، اور پھر اس کو وہاں پر آرام سے سلا دیا جاتا ہے. اور اللہ بچائے اگر انجام خراب ہونے والا ہے تو یہی قبر کا گڑھا یہ آگ کا گڑھا بن جاتا ہے. اس میں عذاب قبر بھی ہوتا ہے، اس میں مردے کو دبایا بھی جاتا ہے، اور اس کے اندر مختلف قسم کی تکلیفیں بھی اس کو پہنچائی جاتی ہیں عذاب قبر کی شکل میں. تو یہ عالم برزخ ہے جو نمونہ ہے اس کا. لہذا یہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بار بار یہ باتیں اس لیے بتاتے ہیں تاکہ انسان مرنے سے پہلے اپنے اس عالم کے لیے تیاری کرے. اور اسی واسطے بار بار موت یاد دلائی جاتی ہے، قبر یاد دلائی جاتی ہے، اور آخرت کا حساب و کتاب یاد دلایا جاتا ہے. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبروں کی کبھی کبھی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو کبھی کبھی. کیوں؟ فإنها تذکر الآخرہ، اس واسطے کہ یہ قبریں انسان کو آخرت یاد دلاتی ہیں. جب انسان کا عجیب و غریب عالم ہے، انسان کا بھی حال عجیب ہے کہ جب تک زندہ ہے اور سانس چل رہا ہے اس وقت تک بس دنیا کے اندر پھیلی ہوئی رنگینیوں سے متاثر ہے، دنیا ہی کے حالات کو سوچتا ہے، اسی کی فکر میں غلطاں پیچا ہے، اسی کی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے، اور اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ ایک دن مجھے اس دنیا سے جانا ہے. اور جب تک ہے زندہ تو یہ سمجھتا ہے کہ بس ساری دنیا کا کاروبار میرے دم سے چل رہا ہے، ہر کام میرے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، میں چلا گیا تو یہ کام خراب ہو جائے گا، وہ کام خراب ہو جائے گا. اور جب جاتا ہے تو اس طرح چھوڑ کے جاتا ہے کہ کسی کو بھی اس بات کا بروقت موقع نہیں ملتا کہ اپنے کاموں کو ٹھکانے لگا جائے.
اور اس وقت آنکھ کھلتی ہے. تو جب تک یہ قبر میں انسان نہیں پہنچتا اس وقت تک آنکھیں بند ہیں. حقیقت میں آنکھیں بند ہیں اور صرف اس دنیا کے رنگینوں میں انسان الجھا ہوا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم پر آپ پر ماں باپ سے زیادہ شفیق ہیں، وہ یہ بار بار یاد دلاتے رہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر الجھ کر نہ رہ جانا، اگلی منزل جو آنے والی ہے اس کے لیے کوئی تیاری کرنے کی فکر کرو. اس واسطے فرمایا کہ یہ قبر جو ہے یہ دوزخ کے گڑھوں میں سے یا گڑھا ہوگا یا جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہوگی، اور اس کو اپنے حق میں کیاری بنانا یا گڑھا بنانا یہ تمہارے اپنے اختیار میں ہے. اس زندگی کے اندر جیتے جاگتے تمہارے اختیار میں، چاہو تو اس قبر کو گڑھا بنا لو، آگ کا گڑھا بنا لو، اور چاہو تو اس کو جنت کی کیاری بنا لو. اور جنت کی کیاری بنانے کا راستہ بتا گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایمان اور عمل صالح یہ دو ہیں مطالبے. بس ایمان ہو اور عمل صالح ہو تو انشاءاللہ وہ گڑھا نہیں ہے، تمہارے لیے جنت کی کیاری ہے. ہمارے حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے بڑے ایک عجیب وجد کے سے عالم میں کہ میاں یہ ایمان بڑی دولت ہے، ایمان بڑی نعمت ہے. اس ایمان کو بچا بچا کر کسی طرح قبر تک لے جاؤ. اس ایمان کو بچا بچا کر کسی طرح قبر تک لے جاؤ. آگے انشاءاللہ جیت ہی جیت ہے. ایمان کو بچا کر لے جاؤ قبر. کیسے بچا کر لے جاؤ؟ ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر تک لے جانا، اس کے اوپر بہت حملے ہوتے ہیں اور بہت لوگ راستہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایمان قبر تک نہ پہنچے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ایمان کے ساتھ بعض اوقات شیطان طرح طرح کے باتیں دل میں ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے اور بہکاتا ہے. کیا بہکاتا ہے؟ کہ بعض اوقات انسان کسی غلط عمل میں مبتلا ہے جو شریعت میں جائز نہیں ہے. مثلا تو ایک راستہ تو یہ ہے کہ بھئی میں ایک غلطی کر رہا ہوں لیکن دل میں شرمندہ بھی ہوں، نادم بھی ہوں، شرمسار ہوں کہ یہ کام مجھ سے غلط ہو رہا ہے. تو ایسا شخص جو غلطی کر رہا ہے مگر غلطی کو غلطی سمجھتا ہے، اعتراف کرتا ہے، وہ انشاءاللہ اس کی وہ غلطی اس کے ایمان کو نقصان نہیں پہنچائے گی. اس واسطے کہ غلطی ضرور کر رہا ہے مگر ساتھ میں شرمندہ بھی ہے، پشیمان بھی ہے، اور جب پشیمان ہے تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کی توفیق ہوگی، اور توبہ کی توفیق ہوگی تو انشاءاللہ اس گناہ سے بچنے کی بھی توفیق ہو جائے گی. ایمان سلامت رہے. لیکن آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ غلط کام میں مبتلا ہے، گناہ کر رہا ہے اور گناہ پر نادم نہیں، گناہ کو گناہ سمجھتا نہیں، بلکہ گناہ کو تعویلوں کے ذریعے جائز اور حلال کرنے کی فکر کرتا ہے. اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ گناہ ہے تو بحث کرنے کے لیے تیار ہے، اس سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے. اس میں کیا حرج ہے؟ ارے بھائی اسلام اتنا تنگ نہیں ہے، ارے بھائی اسلام کے اندر اتنی وسعت اللہ نے دی، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وغیرہ وغیرہ. جو کوئی بات بتاؤ کہ بھئی سود کھانا حرام ہے، اب بحث کرنے کے تیار ہے کہ صاحب سود کے بغیر تو گزارا ہی نہیں اس دنیا میں. کوئی کہے کہ صاحب آج کل جو ہے بے پردگی بری بات ہے، اللہ نے منع کیا بے پردگی سے، تو صاحب کیا کریں؟ پوری دنیا ایسی کرے کہ الگ ہو کے بیٹھ جائیں، دنیا سے کٹ کے بیٹھ جائیں، دنیا کو چھوڑ دیں. تو اس غلطی کو غلطی ماننے کو تیار نہیں، گناہ کو گناہ ماننے کو تیار نہیں، اور اس کے خلاف گناہ کو سچ اور صحیح قرار دینے کے لیے دلیلیں پیش کرنے کی فکر کرتا ہے. اللہ بچائے، یہ چیز ایسی ہے جو ایمان میں خلل ڈالنے والی ہے، ایمان میں خلل ڈالنے والی. اس واسطے کہ جب غلطی کو غلطی سمجھتا ہی نہیں،
गुनाह समझता ही नहीं, नदामत होती ही नहीं, तो फिर तौबा की तौफीक होनी बड़ी मुश्किल। तो इसलिए हज़रत फरमा रहे हैं कि ईमान को बचा बचा कर ले जाओ। ईमान को बचा कर ले जाने का माना यह है कि अगर कोई गलती हो रही है तुमसे तो नादिम हो, शर्मसार हो, अल्लाह के सामने रो, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, और इस हालत में दुनिया कब्र तक पहुंचो कि कम से कम गुनाह को सवाब बनाने वाले ना हो, तो इंशाअल्लाह ईमान सलामती के साथ गुजर जाए। और अगर खुदा न करे ये इस धोखे में आ गए जो इस दौर का सबसे बड़ा फितना है, गुनाह को गुनाह समझने के लिए लोग तैयार नहीं, और उसके बारे में उसको सही करार देने के लिए दलीलें पेश करने को हर वक्त तैयार हैं, आमादा हैं। अल्लाह बचाए, ये चीज ऐसी है जो ईमान को खतरे में डालने वाली, क्योंकि बाज गुनाह ऐसे हैं कि अगर उनको गुनाह न माना जाए तो ईमान ही जाता रहता है, अलियाज़ु बिल्लाह, आदमी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो इसलिए ईमान को बचा, तो हजरत फरमाते बड़े खूबसूरत लफ्जों में हजरत ने फरमाया कि ईमान को बचा बचा कर ले जाओ कब्र तक। अगर ईमान के साथ इंशाअल्लाह दुनिया से रुखसत हुए तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि आगे जीत ही जीत है, फिर मोमिन के लिए इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के वादे हैं, और इंशाअल्लाह फिर वो कब्र का गढ़ा वो आग का गढ़ा नहीं होगा, वो जन्नत की क्यारी होगी इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। तो खुलासा ये कि ईमान पर अल्लाह तबारक व तआला इस्तिकामत अता फरमाए। गलतियां कुछ हो रही हैं, कौन है जो गलतियों से खाली हो, कौन है जो गुनाहों से पाक हो, लेकिन साथ ही इंसान नादिम हो, शर्मसार हो, और अपनी सी कोशिश में लगा रहे उन गुनाहों को छोड़ने की, तो इंशाअल्लाह अंजाम बखैर होगा, खात्मा इंशाअल्लाह ईमान पर होगा, और ईमान पर खात्मा हुआ तो इंशाअल्लाह ये गड़ा जो है ये आग का गड़ा नहीं बनेगा, इंशाअल्लाह ये जन्नत की क्यारी बनेगी। आपने देखा होगा पहले जमाने में तो बहुत बड़े बुजुर्ग लोग इस बात का एहतमाम करते थे, आज भी उनके पैरोकार ऐसा करते हैं कि एक दूसरे से दुआ कराते हैं, भाई हमारे लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला ईमान पर खात्मा करना, ईमान पर खात्मा करना। यह दुआ बड़ी जबरदस्त दुआ है, और हकीकत यह है कि सारी जिंदगी का हासिल है अगर ईमान पर खात्मा हो, कि आदमी जब दुनिया से रुखसत हो तो ईमान की हालत में रुखसत हो, और अल्लाह बचाए, अल्लाह ताला महफूज रखे, ये ईमान पर खात्मा ये भी अल्लाह ताला की तौफीक से और उनके करम से, उनकी रहमत ही से होता है, वरना न जाने कितने बीच में डाकू आते हैं, रहजन आते हैं जो इंसान को महरूम करने की कोशिश करते हैं इस ईमान की दौलत से। अल्लाह ताला। और इसमें भी हकीकत यह है कि इसमें का जो बेहतरीन नुस्खा है वह है सोहबत अहलुल्लाह। अल्लाह वालों की सोहबत जितनी इंसान इख्तियार करेगा इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उतना ही उसका ईमान पर खात्मा होने की तवक्को और उम्मीद ज्यादा होगी। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी अल्लाह वाले से कोई ताल्लुक पैदा फरमा दे तो यह अलामत इस बात की है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंशाअल्लाह खैर का इरादा फरमा लिया। अगर खैर का इरादा ना फरमाते तो उनसे वाबस्ता ना करते, उनकी मोहब्बत दिल में पैदा ना करते, उनकी सोहबत की तौफीक ना देते। अगर अल्लाह वालों के साथ राब्ता जुड़ा हुआ है तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमा देंगे और ईमान पर खात्मा होगा। और ये अल्लाह वालों की ऐसी नेमत होती है कि इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह बड़े दर्जे के, बहुत ऊंचे दर्जे के आलिम, फलसफी, मुतकल्लिम, तफसीर लिखी है बहुत बड़ी अज़ीमुश्शान तफसीर कबीर, और फलसफी मंतिकी आदमी थे। सारी उम्र इस्लाम के अकायद को दलाइल से साबित करने के अंदर गुजरी, किताबें लिखी और तकरीरें की और खुतबात दिए, सारी उम्र इसी काम में गुजरी कि गैर मुस्लिमों से मुकाबला और इस्लाम के अकायद को अकली दलाइल से साबित करना, तौहीद को, रिसालत को, आखिरत को, सारी किताबें भरी हुई हैं, आज भी छपी हुई हैं इमाम राजी।
تو جب یہ علم کے اس سمندر میں غوطے لگا رہے تھے، خیال آیا ایک مرتبہ کہ علم کے اندر تو کام کر رہا ہوں، لیکن اپنے عملی اصلاح کے لیے اور اخلاقی اصلاح کے لیے کسی بزرگ سے بھی تعلق قائم کرنا چاہیے، اور کسی بزرگ سے تعلق قائم کیے بغیر عام طور سے انسان کی اصلاح ہوتی نہیں۔ دل میں خیال آیا تو معلومات کی کہ بھائی اس وقت کون بڑے بزرگ ہیں، تو پتہ چلا کہ حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے ولی اللہ ہیں، اور ان کا فیض بڑا جاری ہے، بہت لوگ جا کر فیضیاب ہو رہے ہیں۔ تو یہ سفر کر کے پہنچے حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کہ جا کر ان سے بیعت ہوں اور ان سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں۔ حضرت شیخ نے پوچھا بھائی کیسے آنا ہوا، اتنا بڑا عالم اور اتنا بڑا متکلم اور مصنف؟ انہوں نے کہا جی بس اس لیے آیا ہوں کہ اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں اور کچھ تعلق مع اللہ کی دولت آپ کے در سے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا اگر اس کام کے لیے آئے ہو تو پھر ذرا کڑوی گولی پینی پڑے گی۔ کہ جی کیا کڑوی گولی؟ کہ جو تم نے اتنا فلسفہ پڑھا ہے، منطق پڑھی ہے، اور یہ سب فلسفہ منطق کا تمہارے دماغ میں ایک خناس بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو نکالنا پڑے گا پہلے، اور اس کے یہ فلسفہ منطق کا جو دماغ کے اندر ایک خزانہ ہے وہ پہلے نکالو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے اندر اللہ کی طرف سے علوم ربانی وارد ہوں گے۔ اور شیخ صاحب تصرف تھے، ایک کمبل ڈالا اور کمبل ڈال کے کہا کہ خاموشی سے بیٹھے رہو، اور کچھ تصرف کیا، اللہ عالم کیا تصرف کیا۔ امام راضی کو محسوس ہوا کہ میں نے جتنا علم حاصل کیا تھا فلسفے کا، منطق کا، وہ سب جا رہا ہے بھاگتا ہوا، دماغ سے نکلا ہوا۔ اب یہ بڑے گھبرائے کہ ساری عمر کی پونجی یہ اس طرح ایک لمحے میں جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر تک صبر کیا، اس کے بعد آخرکار کمبل اتار کے کہا جی میرے بس میں نہیں ہے یہ کام۔ نے کہا اچھا پھر کہ جی میرے یہ ساری عمر کی جو میرے علوم ہیں وہ سب رخصت ہو جائیں گے، تو اس واسطے بس آپ میرے حق میں دعا فرما دیں، اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا اچھا انشاءاللہ تمہارے حق میں دعا کریں گے، باقی چلے گئے۔ جب اس کے بعد عمر گزری اور یہاں تک کہ جب انتقال کا وقت آیا، نزع کا عالم، اس نزع کے عالم میں شیطان پہنچ گیا، ابلیس، اور آ کے جا کر کہا کہ حضرت جا رہے ہو دنیا سے تو یہ بتاؤ کہ کچھ ہاتھ میں کچھ صحیح بات لے کے بھی جا رہے ہو یا ایسے ہی رخصت ہو رہے ہو؟ اس نے کہا جی الحمدللہ صحیح بات لے کے رخصت ہو رہا ہوں۔ کہ صحیح بات کیا ہے؟ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ توحید لے کر رخصت ہو رہا ہوں۔ کہا اچھا یہ تو بتاؤ کہ توحید کے اوپر خدا کو ایک مانتے ہو تو کیا دلیل ہے تمہارے پاس خدا کے ایک ہونے کی؟ عقلی دلیل کیا ہے؟ امام راضی نے کہا ایک دلیل پیش کی۔ ابلیس نے اس دلیل کے اوپر کوئی اعتراض کر دیا، یہ دلیل تو اس واسطے کچھ ناقص معلوم ہوتی۔ امام راضی نے کہا دوسری بھی اعتراض کر دیا۔ انہوں نے کہا تیسری بھی، یہاں تک کہ لکھا یہ ہے کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سے زیادہ دلیلیں پیش کی شیطان کے سامنے توحید۔ وہ ہر دلیل پہ کچھ نہ کچھ فلسفے منطق کے ذریعے، فلسفہ منطق ایسی چیز ہے دھوکہ، تو اس فلسفے منطق کے ذریعے ہر دلیل کے اوپر کچھ نہ کچھ اعتراض کر کے اور اس کو توڑ موڑ دیا دلیل کو۔ جب ساری دلیلیں ختم ہو گئیں تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو سارا جو خزانہ تھا دلائل کا وہ سارا کا سارا خرچ ہو گیا۔ تو اس موقع پر اللہ جل جلالہ نے مدد فرمائی، اور مدد یہ فرمائی کہ سامنے شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ جن کے پاس گئے تھے ان کی صورت سامنے نظر آئی، اور انہوں نے کہا کہ کہتے کہ میں خدا کو بے دلیل ایک مانتا ہوں، یوں کہ نہیں کہہ دیتا کہ میں خدا کو بے دلیل ایک مانتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فضل فرمانا تھا، زبان سے کہہ دیا
کہ جب میں خدا کو بے دلیل ایک مانتا ہوں، یہ کہا کہ خدا کو بے دلیل ایک مانتا ہوں، اسی وقت روح قبض ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ایمان کے ساتھ پڑھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق جوڑ دے اور اس کے ساتھ اس کے دل میں اس کی محبت پیدا فرما دے، تو اللہ جل جلالہ انعام فرما دیتے ہیں، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر خاتمہ فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان پر خاتمے کا سب سے مؤثر نسخہ یہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت اور ان کی محبت، اور یہ نسخہ حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث سے ثابت ہے، حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس عمل وغیرہ تو کچھ زیادہ ہے نہیں، لیکن مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ عمل میرے پاس زیادہ نہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ انسان انہی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، انبیاء کرام سے، بزرگان دین سے، صلحائے امت سے محبت کرتا ہے، تو انشاءاللہ قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی کے ساتھ رکھیں گے قیامت کے روز۔ تو اس واسطے یہ اللہ والوں کی محبت اور ان کے ساتھ تعلق ایسی چیز ہے جو خود اس حدیث کی روح سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ انشاءاللہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ اس کا حشر جو ہے وہ اللہ والوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ اللہ، یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ یہ متعدد احادیث میں آیا ہے، اور قرآن شریف میں بھی آیا، اولئک مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ ساتھ ہونے کا مطلب بھی سمجھیے۔ ساتھ ہونے کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ جو جس درجے کی جنت ان کو ملے گی اس درجے کی جنت اس کو بھی ملے گی۔ فرض کرو ایک مومن ہے لیکن بیچارہ سیدھا سادہ ہے اور اپنے اس ایمان اور صالح اس نے ضرور کیا، لیکن اس سے غلطیاں بھی ہوئیں، معمولی درجے کا انسان ہے، مسلمان ہے، لیکن حدیث قرآن شریف نے فرمایا اور حدیث میں فرمایا کہ وہ ساتھ ہوگا انبیاء اور صدیقین کے۔ اور ایک حدیث میں آیا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو سچا تاجر ہو اور امانت دار تاجر ہو وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر اس کا مطلب ہو کہ صاحب اس کو بھی وہی درجہ مل جائے گا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے قیامت میں، تو ظاہر ہے یہ تو ممکن نہیں، اس واسطے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور انبیاء کرام کا درجہ اس کو کوئی دوسرا پہنچ نہیں سکتا۔ اور یہ بات ثابت ہے قرآن و حدیث سے کہ درجات مختلف ہوں گے جنت میں، کوئی بہت اعلیٰ درجے پر، کوئی اس سے ادنا پر، کوئی اس سے ادنا پر۔ لہذا تو کیا مطلب اس کا کہ وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا؟ تو معنی اس کے یہ ہے کہ انبیاء کے ساتھ ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس کو انبیاء کرام تک پہنچنے کی آزادی حاصل ہوگی، کہ جب وہ چاہے انبیاء کرام کی خدمت میں پہنچے، ان کی زیارت سے مشرف ہو، یعنی اگرچہ درجہ اس کا نیچا ہے، رہنے والا وہ نیچے درجے کا ہے، لیکن اس کو اس بات کی آزادی ہوگی کہ وہ جب چاہے وہ انبیاء کرام سے ملنے کے لیے اور اولیاء کرام سے ملنے کے لیے اوپر کے درجات میں چلا جائے۔ یہ اجازت اس کو حاصل ہوگی اور یہ موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دیا جائے گا۔ اور یہ بھی کوئی معمولی نعمت نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جب چاہے حاصل ہو جائے، اور جب چاہے آدمی جا کر آپ سے شرف ہم کلامی حاصل کر لے، تو یہ کوئی معمولی درجے کی نعمت نہیں۔ اور چونکہ جنت کا معاملہ عجیب و غریب ہے، تو اس واسطے علماء کرام نے لکھا کہ جب یہ لوگ مومنین حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوں گے اوپر کے درجات میں، تو کبھی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب رہنے والے ہیں نیچے درجے کے اور جائیں گے انبیاء کرام کے اوپر والے درجات میں، وہاں نعمتیں کچھ اور عظیم الشان قسم کی ہوں گی،
وہاں کا عالم کچھ اور ہی ہوگا. اس کو دیکھ کر ہو سکتا ہے ان کے دل میں یہ حسرت پیدا ہو کہ بھئی یہ درجہ جو ان حضرات کو ملا ہوا ہے وہ مجھے نہیں ملا. تو ساتھ میں یہ بتا دیا گیا کہ وہاں پر یہ حسرت کے جذبات ختم ہو جائیں. وہاں کسی بھی نچلے درجے کے جنتی کو کسی اوپر کے درجے کے جنتی پر نہ رشک ہوگا، نہ حسد ہوگا، نہ اس بات کی حسرت ہوگی کہ یہ درجہ ہمیں کیوں نہیں ملا، بلکہ وہ اس سے یہ جذبات ہی ان کے اندر سے ختم ہو جائیں گے. لہذا اس کو کوئی تکلیف وہاں پر نہیں پہنچے گی اس بات کہ اس نے کسی بڑے درجے کو دیکھا تو دل میں حسرت پیدا ہوئی کہ بھائی مجھے کیوں نہیں ملا. تو بہرحال یہ معنی ہے ان حضرات انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے ساتھ ہونے کے کہ ان کے پاس آنے جانے کی سہولت ہر وقت میسر ہوگی، اور یہ بڑی نعمت ہے جو حاصل ہوگی اہل اللہ سے تعلق رکھنے والوں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ ہر انسان اپنے ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہے، تو صحابہ کرام نے اتنی خوشی منائی اس حدیث کو سن کر کہ اتنی خوشی ان کو کسی بات پر نہیں ہوئی تھی جتنی یہ بات سن کر ہوئی کہ محبت جن سے کرتا ہے انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوگا. اس واسطے کہ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمیں تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ محبت ہے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطے بڑی نعمت ہے کہ ہمیں یہ موقع ملے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عجیب بات پوچھی، اور انہی کے صدقے میں یہ سارا علم ہمیں حاصل ہوا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرا عالم یہ ہے کہ جب میں آپ کے پاس سے جاتا ہوں گھر، تو گھر میں بھی میں ہر وقت آپ کا تصور دل دماغ پر چھایا رہتا ہے، آپ ہی کی باتیں یاد آتی ہیں اور آپ مجھے یاد آتے ہیں گھر کے اندر. اور بعض اوقات آپ کی یاد اتنی زیادہ شدید ہو جاتی ہے کہ میں صبر نہیں کر سکتا اور بے چین ہو جاتا ہوں اور اپنے گھر سے چل پڑتا ہوں، اور پھر جب آپ کی زیارت کر لیتا ہوں تو سکون ہو جاتا ہے. تو گھر چلا جاتا ہوں، پھر آپ کی یاد آنے لگتی ہے، اور پھر جب یاد سے بے چین ہوتا ہوں تو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت مجھے عطا فرما رکھی ہے کہ میں جب چاہوں اپنی اس یاد کی تسکین کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں. تو مجھے یہ فکر ہے کہ جب آخرت کا عالم آئے گا تو آپ تو خدا جانے کس اعلیٰ علیین کے کس درجے میں ہوں گے اور ہم نہ جانے کہاں ہوں گے. تو اس وقت میں وہاں جب آپ کی یاد آئے گی تو پھر میں آپ سے کیسے مل سکوں گا؟ اتنے بڑے اونچے درجے تک میری رسائی کیسے ہوگی کہ میں آپ سے جا کر ملوں؟ تو اس واسطے میرے دل میں یہ پریشانی ہے کہ جب یہاں بے چین ہوتا ہوں تو وہاں تو اور زیادہ بے چین ہوں گا، اور اس وقت میں راستہ کوئی ہوگا نہیں کہ آپ تک میں کیسے پہنچوں اور کس طرح آپ کی زیارت کروں. تو یہ میرے دل میں پریشانی ہے. اس پریشانی کا کیا حل ہے؟ یہ سوال کیا ان صحابی نے. تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال سنا تو سن کر خاموش ہو گئے، اس واسطے کہ اس وقت تک بذریعہ وحی آپ کو اس بارے میں کوئی علم دیا نہیں گیا تھا. خاموش ہو گئے. جب خاموش ہوئے تو تھوڑی دیر کے بعد جبریل امین علیہ السلام یہ آیت کریمہ لے کر نازل ہوئے جس میں فرمایا ومن یطع اللہ والرسول کیسے آیت پوری علیہم النبیین ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن جن پر اللہ نے اپنی نعمت نازل فرمائی، یعنی نبیین، انبیاء کرام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین. تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ان صحابی کے سوال کے جواب میں. جواب یہ مل گیا کہ گھبراؤ نہیں، قیامت یہاں جس طریقے سے جب چاہتے ہو آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیتے ہو تو وہاں پر بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور جب تمہارا دل چاہے اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت انشاءاللہ میسر آ جائے گی اور انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے. اور آیت کریمہ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ نعمت صرف صحابہ کرام کے ساتھ خاص نہیں،
دنیا میں تو یہ نعمت صرف صحابہ کرام کو میسر ہے کہ وہ جب چاہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیں، لیکن جو بعد میں آنے والے ہیں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جب چاہیں نہیں کر سکتے. لیکن آخرت میں یہ نعمت صحابہ کے بعد آنے والے مسلمانوں کو بھی ملے گی انشاءاللہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوں ان کو سب کو یہ نعمت ملے گی کہ انشاءاللہ جب چاہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میسر ہوگی اور آپ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو یہ دولت عطا فرما دیں، یہ نعمت عطا فرما دیں. بہرحال بات دور نکل گئی. عرض یہ کر رہا تھا کہ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ عالم برزخ جو ہے وہ صاحب ایمان کے لیے انشاءاللہ جنت کی تیاری ہے، لیکن اس ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے ضروری ہے عمل صالح. ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے، سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کے لیے ضروری ہے عمل صالح، اور عمل صالح کی کوشش میں لگا رہنا. اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو صحیح ثابت کرنے کی فکر کیے بغیر آدمی اس پر نادم ہو، شرمسار ہو، توبہ استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، نہ یہ کہ سینہ زوری کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آگے ارشاد فرمایا، ایک دوسری حدیث ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارواح المؤمنین فی حواصل طیور خضر معلقۃ تحت العرش، کہ مومنین کی روحیں کچھ سبز پرندوں کے کوٹوں میں ہوں گی. حواصل کہتے ہیں سینے کے اندرونی حصہ، اس کو کہتے ہیں حواصل. تو مومنوں کی ارواح عالم برزخ میں وہ سبز پرندوں کے اندرونی سینے کے اندرونی حصے میں ہوں گی، اور یہ عرش کے نیچے معلق ہوں گی. اب اس کا تصور تو ہم آپ کر نہیں سکتے، اس واسطے کہ اس عالم کی کیفیات ہماری آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے. جب تک آدمی دیکھ نہ لے اس وقت تک اس عالم کی کسی کیفیت کو نہ سمجھ سکتا ہے، نہ اس کو تعبیر کر سکتا ہے، نہ اس کا تصور کر سکتا ہے. لیکن آپ نے یہ بتایا کہ مومنین کی ارواح جو ہیں وہ وہاں عرش کے نیچے ایسے پرندوں کی شکل میں ہوں گی. بعض روایتوں میں آتا ہے، بعض روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، بعض روایتوں میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد آزادی دے دیتے ہیں اور وہ جہاں چاہے جا سکتی ہے. یہ بھی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے. بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی روح جو ہے وہ قبر کے اوپر رہتی ہے، قبر کے ساتھ رہتی ہے، اور اسی واسطے جب قبر پر جائیں اور مردے کو کہنا یہ ہے تعلیم کہ اس کو سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اس کو پہنچایا جاتا ہے وہ سلام. تو یہ مختلف روایتیں آئی. حقیقت یہ ہے جو علماء کرام نے ان تمام احادیث کو سامنے رکھ کر بیان کی ہے وہ یہ کہ ہر ایک مرنے والے کے ساتھ اللہ جل جلالہ کا معاملہ مختلف. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی ہر قبر ایک مستقل عالم، کسی کے ساتھ کچھ معاملہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کچھ معاملہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کچھ معاملہ ہوتا ہے. کسی کو کی روح قبر کے ساتھ رہتی ہے، کسی کی روح عرش تک پہنچ جاتی ہے، کسی کی روح کو آزادی دے دی جاتی ہے کہ وہ جہاں چاہے جائے. تو ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. یہ عالم برزخ میں کیا معاملہ کس کے ساتھ ہوگا یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور کوئی قاعدہ کلیہ اس بارے میں بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن اتنی بات واضح ہے کہ صاحب ایمان کو عالم برزخ میں انشاءاللہ تکلیف نہیں ہوگی. اور اللہ بچائے اگر کفر کی حالت میں مرا ہے اور برے حال انجام خراب ہوا ہے تو پھر وہ تکلیف کا عالم ہوگا جس کو جنت دوزخ کے گھڑے سے اس میں تعبیر فرمایا گیا. بہرحال ہو جو کچھ بھی مانگنا یہ چاہیے اللہ جل جلالہ سے کہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما. عالم برزخ میں بھی، عالم آخرت میں بھی اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے بھی پناہ مانگی ہے اور برزخ کے عذاب سے بھی پناہ مانگی ہے. وہ پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگنی چاہیے. اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثروا من الدعاء. فرمایا دنیا میں انسان اپنے پروردگار سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے لیے سجدہ کر رہا. سب سے زیادہ قرب کا عالم اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب سب سے زیادہ میسر آتا ہے انسان کو سجدے کی حالت میں. لہذا فرمایا فاکثروا من الدعاء، لہذا سجدے کی حالت میں دعا کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی کثرت کرو سجدے کی حالت میں. اس واسطے کہ یہ سجدے کا عالم سب سے زیادہ قرب کا عالم ہے، اس سے زیادہ قرب کہیں کسی اور چیز میں میسر نہیں آتا انسان کو. اور یہ واقعہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ قرب اس سے زیادہ کہیں اور میسر نہیں آتا. اور قرآن کریم سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، اس واسطے کہ قرآن کریم نے بڑا پیار کا جملہ سورہ علق میں، جس سورہ علق کا آخری جملہ جو ہے وہ بڑے پیار کے ساتھ فرمایا. وہ آیت سجدہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سجدہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ، سجدہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ. اب اس سے زیادہ اور کیا محبت بھری بات ہوگی ایک پروردگار کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے کہ اگر میرا قرب چاہتے ہو، میرے قریب آنا چاہتے ہو تو سجدے میں آ جاؤ، پیشانی زمین پر ٹیک دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو انشاءاللہ قرب کا وہ اعلیٰ ترین مقام حاصل ہو جائے گا جو اس دنیا میں جیتے جی کسی اور حالت میں نہیں مل سکتا. اور دیکھو اللہ جل جلالہ نے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنے قرب کا مقام عطا فرمایا، یعنی معراج، ساتوں آسمانوں سے اوپر، اور اس مقام تک پہنچایا جہاں جبریل امین بھی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں پہنچ سکتے تھے. اس مقام تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچایا اور قرب کا وہ عالم عطا فرمایا کہ جو اس کائنات میں کسی فرد بشر کو نصیب نہیں ہوا. اور نہ جانے وہاں کیا راز و نیاز اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوئے، کیا باتیں ہوئی، ہمارا آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ مقام عطا فرمایا. لیکن جب آپ دنیا میں واپس تشریف لائے تو اس وقت جاتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے جو تحفہ دیا گیا کہ آپ جا رہے ہیں اپنی امت کے پاس تو کیا تحفہ لے کے جائیے؟ 5 نمازوں. گویا زبان حال سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست کی اللہ جل جلالہ سے کہ یا اللہ آپ نے مجھے تو یہ قرب نصیب فرما دیا، یہ درجہ عطا فرما دیا، تو میری امت کو یہ قرب کیسے نصیب ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ تحفہ عطا فرمایا 5 نمازوں کا کہ یہ امت کے واسطے 5 نمازیں لے جاؤ. اور ان نمازوں میں جب تمہاری امت کے لوگ پیشانی زمین پر رکھیں گے اور سجدہ کریں گے تو اس سجدے کی حالت میں ان کو ہمارا قرب نصیب ہو جائے گا. اور اسی لیے فرمایا حدیث میں کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے. اگر کوئی مومن چاہتا ہے کہ وہ اپنی بساط کے مطابق معراج حاصل کرے تو اس کا راستہ یہ ہے کہ نماز پڑھے. کہ جب خود یہ مرتبہ حاصل ہوا تو ہر امتی کے لیے یہ قرب کا درجہ لے آئے کہ اب سجدہ کرو اور سجدہ کر کے پاس آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب آ جاؤ. تو یہ قرب کی یہ عالم کسی جسمانی قرب کی بات نہیں، لیکن اللہ جل جلالہ کے ساتھ محبت کا قرب، عظمت کا قرب، ابدیت کا قرب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سجدے کی حالت میں عطا فرماتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ابدیت کی جو لذت اس سجدے میں ہے، پیشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ٹیکنے کے اندر جو لذت ہے اور جو اس کا قرب ہے وہ اور کسی چیزوں میں ایسا نہیں ہے. اللہ ہمارے حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی کو فرماتے ہیں کہ تصور عرش پر ہے، تصور عرش پر ہے، وقف سجدہ ہے جبی میری، تصور عرش پر ہے، وقف سجدہ ہے جبی میری، میرا پھر پوچھنا کیا، آسماں میرا زمین میری.
جب اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں سر رکھ دیا تو آسمان و زمین سب وہ میرے قبضے میں آ گئی، اس واسطے کہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں سر رکھا ہوا ہے اور میرا تصور عرش پر ہے، وقت سجدہ ہے زمین میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے سجدے کی حقیقت ہم سب کو عطا فرمائے. تو یہ سجدہ بڑی دولت ہے. حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے اور درویش قسم کے بزرگ تھے. حضرت ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی صحبت حاصل کرنے کے لیے، ان کی زیارت کے لیے. تو جب ملاقات ہوئی تو چپکے سے کان میں حضرت تھانوی سے فرمایا کہ میاں اشرف علی، کیا بتاؤں، جب سجدہ کرتا ہوں تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ اللہ میاں نے پیار کر لیا. جب سجدہ کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ میاں نے پیار کر لیا. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو نور بصیرت عطا فرماتے ہیں ان کو اس سجدے کی لذت نصیب ہوتی ہے. اور ذرا یہ جب سجدہ زمین پر کرو تو جب یہ جملہ بھی عجیب سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے میں کیا کہو، کیا سبحان ربی الاعلی. میں نے جو سجدہ کیا ہوا ہے زمین کے اوپر، یعنی میرے ماحول میں جو سب سے پست جگہ ہے، میں نے زمین پر اس جگہ پر اپنی زمین ٹیکی ہوئی ہے. کس کے لیے؟ ربی الاعلی، اس پروردگار کے لیے جو اعلیٰ ترین ہے، سب سے بلند و بالا ہے. تو ذرا سا یہ لفظ جو ہے نا، یہ دھیان دے کے کہو سجدے میں، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا وہ پروردگار جو اعلیٰ ترین ہے. سبحان ربی الاعلی، میں پاک ہے میرا وہ پروردگار جو اعلیٰ ترین ہے. اس بات کا تصور کر کے ذرا سا دل لگا کر کہو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں، حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے رہو، کہ ایک مرتبہ بھی اگر سچے دل سے اخلاص سے نکل گیا سجدے کی حالت میں سبحان ربی الاعلی، تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی سے بیڑا پار فرمائے. فرمایا جب سجدے میں سر رکھو اور یہ کہو تو ذرا سوچ کے کہا کرو، کیا کہہ رہا ہوں، کس کے آگے سر رکھا ہوا ہے، کس کی بارگاہ میں سر رکھا ہوا ہے، اور کیا کہہ رہا ہوں، سبحان ربی الاعلی، میرا پروردگار اعلیٰ ہے. تو یہ ایک مرتبہ ذرا سوچ کے کہہ دیا تو انشاءاللہ وہ سجدہ قبول ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں، تو بس بیڑا پار انشاءاللہ. یہ ایسا قرب کا مقام ہے. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سجدے کی حالت میں ہو تو کثرت سے دعا کرو. فرائض میں تو حضور کا معمول نہیں تھا سجدے کی حالت میں دعا کرنے کا، لیکن نفلوں میں جیسے تہجد میں، اشراق میں، اوابین میں، یا ویسی نفلوں میں جب سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلیٰ جتنی مرتبہ کہنا ہے کہا، اور اس کے بعد اپنی عرض و نیاز پیش شروع کر دی دعاؤں کے ذریعے. کیسی دعائیں؟ قرآنی دعائیں، جو قرآن میں دعائیں آئی ہیں وہ، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں معصور ہیں، منقول ہیں، وہ ادعیہ معصورہ، عربی زبان کی دعائیں. سجدے میں زبان وہاں کی سرکاری زبان وہی ہے بھائی، عربی. وہاں اردو میں نہیں چلے گی درخواست. اس حالت نماز میں درخواست جو ہے وہ عربی میں ہوگی. البتہ بہتر یہ ہے کہ وہ دعائیں جو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ جتنی آدمی یاد کر سکے اور ان کو سجدے کی حالت میں مانگے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور. اس واسطے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا آخرت کی کوئی حاجت ایسی نہیں ہے جو ان دعا میں چھوڑ دی. کوئی مانگ نہیں سکتا، مانگنا تو درکنار، تصور نہیں کر سکتا ان نعمتوں کا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اپنی دعاؤں میں. دعائیں کرو، اور جتنی بھی دعائیں قرآن کی آتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اور جتنی دعائیں معصور یاد ہوں سجدے کی حالت میں نفلوں کے اندر خوب مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ. اور اس کے مانگنے میں انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی صحیح حقیقت عطا فرمائے تو اس میں لطف بھی ہے اور قرب کے اندر اور اضافہ ہوگا. جتنا مانگو گے اس حالت میں اتنا انشاءاللہ قرب میں اور اضافہ ہوگا. اس واسطے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں کثرت سے دعائیں مانگو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آگے حدیث ہے
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ تمام اعمال میں اللہ جل جلالہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ عمل ہے جو انسان پابندی سے کرے، نفلی اعمال میں جو عمل پابندی سے کرے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ وَإِن قَلَّ، چاہے تھوڑا ہی ہو، تھوڑا ہو لیکن انسان پابندی سے کرے۔ مثلا معمول بنا لیا کہ بھائی میں 2 رکعتیں پڑھا کروں گا فلاں وقت، یا آدھا پارہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کروں گا، تو اس معمول کی پابندی کرے، روز پڑھے، چھوڑے نہیں، چاہے کم ہی ہو۔ لہذا اسی واسطے بزرگوں نے فرمایا کہ معمول بناتے وقت انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس معمول کو میں نبھا سکتا ہوں پابندی سے، اتنا ہی معمول مقرر کرے، اس سے زیادہ نہ کرے، اور وہ تھوڑا بھی ہوگا پابندی سے ہوگا تو انشاءاللہ وہ بڑا فائدہ پہنچائے گا۔ اور اگر ہے ایک مرتبہ بہت زیادہ کر لیا، دوسرے دن چھوڑ دیا، تیسرے دن بہت زیادہ کر لیا، پھر چوتھے دن چھوڑ دیا، تو یہ چیز جو ہے یہ اتنا مفید نہیں ہوتی جتنا پابندی کے ساتھ کیا ہوا عمل۔ ہمارے حضرت مثال دیا کرتے تھے کہ اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے کسی پتھر پر ایک نل سے ایک ایک قطرہ ٹپک رہا ہے تو ایک قطرہ، اور جب ٹپکتا ہے تو پتھر کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا ایک مرتبہ ٹپکنے میں، لیکن وہی ٹپکتا رہے اور مہینوں ٹپکتا رہے تو پتھر میں سوراخ کر دے، اور ایک مرتبہ آپ نے نل بہت زور سے چھوڑ دیا جس میں لاکھوں قطرے ایک ساتھ بہ گئے، لیکن پتھر کا کوئی ٹس سے مس بھی نہ ہوا، بعد میں بند کر دی، لیکن ایک ایک قطرہ ٹپکے گا تو پتھر میں سوراخ کر دے۔ تو اسی طرح اگر عمل تھوڑا ہو لیکن پابندی سے کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ، تو وہ پھر انشاءاللہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور اگر پابندی نہ کی، تھوڑا کیا، زیادہ کیا مگر چھوڑ دیا، تو وہ اتنا کارآمد اور پائیدار نہیں ہوتا۔ یہ مضمون پہلے بھی بارہا گزر چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، وہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا سلم یوم الجمعۃ سلمت الایام واذا سلم شہر رمضان سلمت السنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جس شخص کا جمعہ کا دن سلامتی سے گزر جائے اس کا پورا ہفتہ سلامتی سے گزرے، اور جس کا رمضان کا مہینہ سلامتی سے گزر جائے اس کا پورا سال سلامتی سے گزرے۔ یہ عجیب بشارت دی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جمعہ کا دن سلامتی سے گزرے تو باقی دن ہفتے کے سلامتی سے گزریں گے، اور رمضان کا مہینہ سلامتی سے گزرے تو باقی مہینے بھی انشاءاللہ سلامتی سے گزریں گے۔ مطلب ذرا سمجھیے سلامتی سے گزرنے کا۔ سلامتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر جمعہ کے دن صحت مند ہے تو باقی سارے ہفتے ضرور صحت مند رہے گا، کوئی بیماری نہیں آئے گی، یا اگر رمضان میں صحت سے تھا تو باقی سارے مہینوں میں صحت سے رہے گا، کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ سلامتی سے مراد یہاں پر جسمانی سلامتی نہیں ہے، بلکہ وہ سلامتی ہے جو حقیقی سلامتی۔ حقیقی سلامتی کیا؟ کہ اللہ جل جلالہ کی اطاعت کی سلامتی اور گناہوں سے محفوظ رہنے کی سلامتی۔ اسلام جو ہے نا وہ سلامتی اس کو سمجھتا ہے کہ آدمی اللہ تعالی کی نافرمانی گناہ سے بچا رہے، کیونکہ اس کوئی نہیں ہے کہ انسان اللہ کی معصیت میں، نافرمانی میں، گناہ میں مبتلا ہو۔ بیماری تو آنی جانی ہے، آئی اور چلی گئی، اور نہیں بھی آئی، اگر نہیں بھی گئی اور تو کسی نہ کسی دنیا سے جانا ہی ہے، یہاں پر ہمیشہ کے لیے نہیں آیا۔ اس وہ اتنی اہمیت کی بات نہیں، لیکن اہمیت کی بات یہ ہے کہ انسان نافرمانی سے محفوظ رہے، کیونکہ نافرمانی وہ ہے جو ابدی زندگی میں انسان کے لیے خرابی لانے والی۔ تو سلامتی سے مراد ہے گناہوں سے
بچا، اور یہ بشارت دی ہے کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن اس بات کا اہتمام کرے صبح سے کہ بھائی جمعہ کا دن ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو آج کے دن میں اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھوں گا ہر قیمت پر، آج میری نگاہ کوئی گناہ نہیں کرے گی، آج میں زبان سے کوئی جھوٹ اور غیبت اور گناہ کی بات نہیں نکالوں گا، آج اپنے کان سے کوئی گناہ کی بات نہیں سنوں گا، اور اپنے ہاتھ سے کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا۔ اہتمام کر لے اس بات کا کہ آج کا دن میں اس طرح گزارا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں کہ انشاءاللہ باقی دنوں میں اگر وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی اور باقی دن بھی سلامتی کے ساتھ گزرے گا۔ یہ حضور نے بشارت دیا، لیکن بشارت دو چیزوں پر منحصر ہے، یاد رکھ لیجیے۔ ایک یہ کہ آدمی اس دن میں اہتمام کرے اسی نیت سے کہ میں اس دن کو اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو نافرمانیوں سے، گناہوں سے بچاؤں، فسق و فجور سے بچاؤں، لیکن عام دنوں میں مغلوب ہو جاتا ہوں، تو یہ دن اللہ کا دیا ہوا ہے، سید الایام ہے۔ ایک یہ کہ آدمی اس دن میں اہتمام کرے اسی نیت سے کہ میں اس دن کو اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو نافرمانیوں سے، گناہوں سے بچاؤں، فسق و فجور سے بچاؤں، لیکن عام دنوں میں مغلوب ہو جاتا ہوں، تو یہ دن اللہ کا دیا ہوا ہے، سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص فضیلت بخشی ہے، تو اس دن کی عظمت اور فضیلت کی برکت سے میں اپنے آپ کو اہتمام سے بچاؤں گا کہ ان دنوں میں کم از کم آج کے دن کوئی یہ گناہ سرزد نہ ہو، اور پھر باقی دنوں میں کوشش کرتا رہوں گا تو انشاءاللہ اس کی کوشش کامیاب ہوگی، اور اول تو گناہ کا صدور نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور اگر بالفرض کوئی غلطی سرزد ہو بھی گئی تو انشاءاللہ توبہ کی، استغفار کی توفیق ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے مغفرت کا پروانہ ملے گا۔ اور یہی حال رمضان کا ہے۔ اس واسطے بزرگ جو ہیں یہ فرماتے ہیں کہ بھئی جمعہ کے دن ذرا خاص طور پہ اہتمام کرو، خاص طور سے اہتمام کرو گناہوں سے بچنے کا۔ ہمارے ہاں الٹا معاملہ یہ ہو گیا کہ جب سے جمعہ کی چھٹی ہوئی تو ساری دنیا کی خرافات جمعہ کے دن جمع ہو گئی۔ اب جمعہ کے دن جتنی چونکہ چھٹی ہے تو چھٹی کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر قاعدے قانون سے، اصول سے، اخلاق سے، مذہب سے چھٹی، لہذا جتنی خرافات، جتنے گناہ اور جتنے برے کام جو ہیں وہ جمعہ کی رات میں اعوذ باللہ کیے جاتے ہیں، وہ شاید پورے ہفتے بھی نہیں کیے جاتے ہوں۔ تو وہ چھٹی کی رات ہے، لہذا خوب اس میں گانا بجانا اور خوب اس میں نگاہوں کو ٹی وی میں اور فلموں میں خراب کرنا اور فضولیات کے اندر اپنا وقت ضائع کرنا، اور جمعہ کا دن جو ہے وہ بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے گناہوں کے اندر مبتلا رہے، اعوذ باللہ۔ تو بھائی یہ دن اس لیے بنایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ دن سید الایام قرار دیا۔ اسی دن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اور اسی دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کائنات بنانے کے لیے منتخب فرمایا، اور اسی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جمعہ کو ایک ہفتے کی عید قرار دے کر اس میں جمعہ کی نماز فرض کی، اجتماع مسلمانوں کا فرض کیا۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ کم از کم یہ دن تو اہتمام کے ساتھ گناہوں سے بچ کر گزار لیا جائے، نہ یہ کہ اس میں وہ گناہ کیے جائیں جو اور ہفتے میں نہیں کیے جاتے۔ تو ہمارے معاشرے میں جب سے یہ چھٹی ہوئی ہے یہ بڑی زبردست خرابی پھیل گئی ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور دوسرے لوگوں کو بچانے کی فکر کی ضرورت ہے، ورنہ یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ جس طرح یہ فرمایا گیا ہے کہ جمعہ کا دن اگر سلامتی سے گزرے تو پورا ہفتہ سلامتی سے گزرے گا، کہیں اس کے برعکس یہ معاملہ نہ ہو کہ جمعہ کا دن خرابی کی حالت میں گزرا تو پورا ہفتہ خرابی کی حالت میں گزرا، اعوذ باللہ۔ اس لیے اس انجام سے بچنے کی ضرورت ہے، اور یہی معاملہ رمضان کا ہے کہ رمضان کے مبارک کے اندر اگر انسان اس نیت سے اپنے آپ کو بچائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ باقی سال کے اندر بھی اس کو توفیق عطا فرمائیں گے اور اس کی نصرت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے اب وقت تھوڑا سا رہ گیا، یہیں پر ختم کریں۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرنا. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح کرنا. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہمیں ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کو محفوظ فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم بے ہمت ہیں، ہمیں ہمت عطا فرما. بے حوصلہ ہیں، حوصلہ عطا فرما. یا اللہ نفس و شیطان کے آگے مغلوب ہیں، اپنی رحمت سے ان پر غلبہ عطا فرما.